اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں قاری عمر صدیقی یوٹیوب چینل۔ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں کہ جس موضوع پہ ہر انسان بات چیت کر رہا ہے، اور بات چیت کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے ہر انسان پریشان ہے، تو اس پہ ہم گفتگو بھی کریں گے۔ اور اسی حوالے سے 5 مشورے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آج آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں، اور یہ وہ 5 مشورے ہیں کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو آپ کی زندگی میں، آپ کے گھریلو زندگی میں، آپ کی فیملی کی زندگی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی خوشحالی اور ترقی آنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو لازمی اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب آپ سب کے ذہن میں بات آئے گی قاری صاحب وہ گفتگو کیا ہے، وہ موضوع کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ موضوع ہے بے روزگاری، وہ موضوع ہے بے برکتی، وہ بات ہے تنگ دستی۔ تو آج ہر انسان بے روزگاری کے حوالے سے، کاروبار میں نقصان کے حوالے سے، آمدنی نہیں ہے اس حوالے سے، تنگ دستی ہے تنگ دستی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے ہر انسان آج پریشان ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی روزگار کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، تنگ دستی کے حوالے سے ایک مکمل یہ موضوع کے حوالے سے مختصر طور پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 5 باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے، 5 مشورے میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات ہے غیر ذمہ داری۔ آج ہمارے پاس بھی بہت ساری خواتین آتی ہیں، والدین آتے ہیں کہ بچہ کماتا نہیں ہے اور کام دھندہ نہیں کرتا۔ تو سب سے اس کی پہلی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہمارے گھر میں بھی اور آپ کے گھر میں بھی یہ بات آپ مشاہدہ کریں گے۔ اگر آپ میری بات پہ ایگری ہوں تو کمنٹس میں لازم مجھے لکھ کے بتائیے گا قاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ غیر ذمہ داری بہت ہے۔ ہمارے چھوٹے بھائیوں کو دیکھ لیں، یا یوں سمجھے بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں جو غیر ذمہ داری ہیں، یعنی والدین کما رہے ہیں، بڑے بہن بھائی کما رہے ہیں، چھوٹے بہن بھائی غیر ذمہ داری۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین نے، ہمارے بہن بھائیوں نے، بڑے بہن بھائیوں نے چھوٹوں پر ذمہ داری نہیں ڈالی، اور کچھ چھوٹے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے خود ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ کچھ چھوٹے تو ایسے ہوتے ہیں کمانے والے جو خود ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو غیر ذمہ داری کی وجہ یہ ہے، اکثر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری فیملیوں میں پلاننگ نہیں ہے۔ اگر ہم پلاننگ کریں، بچہ بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد وہ کمایا صحیح ہے، نہیں کمایا صحیح ہے، کما رہا ہے تو لا کر خود بھی کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں۔ ایک پلاننگ نہیں ہے۔ ایک پلاننگ ہو، اور وہی پلاننگ ہم بچوں میں بھی جو ہے کیا نام ہے ٹرانسفر کریں کہ بیٹا یہ جو ہے کیا نام ہے آپ کماؤ گے تو آپ کی کمائی سے یہ جو ہے کیا نام ہے، مثال کے طور پہ کمیٹی دلے گی، BC دلے گی، یہ پیسے آئیں گے، ان پیسوں سے یہ ہوگا، اس طرح ترقی ہوگی، اس طرح آپ کی بھی زندگی خوشحالی ہوگی اور گھر میں بھی خوشحالی آئے گی۔ اس طرح ایک مکمل بات آپ جب اپنے بچوں کے ذہنوں میں، لڑکوں کے ذہنوں میں آپ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بات ہی ان کو آگے کی طرف لے کر چلے گی، ان کو ذمہ دار بنائے گی۔ تو اکثر بے روزگاری اس وجہ سے ہے کہ غیر ذمہ داری ہے، کماتے نہیں ہیں۔ لازم بات ہے جب ذمہ داری نہیں ہوگی تو کمائیں گے کہاں سے؟ جب کمائیں گے نہیں تو خوشحالی کہاں سے ہوگی؟ تو پھر وہی پریشانی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خود ذمہ دار بنیں، اور اپنے جو نیچے سے جو لوگ ہیں، جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کو بھی ذمہ داری کا احساس ڈالیں۔ جب ذمہ داری ان پر ڈالیں گے اور ذمہ داری کا احساس دلوائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ غیر ذمہ دار نہیں ہوں گے، ذمہ دار بن جائیں گے۔ جب وہ ذمہ دار بن جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تنگ دستی کے حوالے سے جو بھی چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ پہلا مشورہ ہے ذمہ داری کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہر انسان بے روزگاری کا شکار ہے، بے روزگاری کی باتیں کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثریت ایسی دیکھی ہے میں نے جو روزی کے حوالے سے وظائف نہیں پڑھتے، روزی کا وظیفہ نہیں پڑھتے۔ اور اگر روزی کے وظیفے کی اگر میرے بھائیوں اور میری بہنوں بات کرو تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے مجرب روزی کا وظیفہ جو ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔
جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف روزی خود بخود آئے گی۔ نماز کے ساتھ روزی کے وظیفے پڑھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزی کے حوالے سے بتایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو، استغفار کثرت سے پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ یا رزاقو کا ورد کرو، یا غنیو کا ورد کرو، یا توابو کا ورد کرو۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو روزی دیتا ہے۔ دیکھیں وہ رزاق ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ زمین پر چل رہے ہیں کسی کی روزی کسی کے پاس نہیں ہے، سب کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب وہ رزاق ہے اور خود وہ کہہ رہا ہے کہ میں رزاق ہوں، میں روزی تقسیم کرنے والا ہوں، جب ہم اس کو اسی نام سے مخاطب کریں گے، اسی نام سے پکاریں گے کہ یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، تو میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی رزق کے دروازے ہم پر کھولے گا۔ تو یہ دوسری بات تھی کہ ہمیں چاہیے کہ کمانے کے ساتھ ساتھ روزی کے وظیفے ضرور پڑھیں۔ ہم کماتے رہتے ہیں، اس وقت ہمیں روزی کے وظیفے یاد نہیں ہوتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے پھر ہمیں روزی رزق کے وظیفے یاد آتے ہیں۔ تو کمانے کے ساتھ ساتھ وہ روزی کے وظائف پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور نوازے گا۔ تیسری چیز ہے پاکی۔ اکثریت میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے کیا نام ہے کماتے ہیں دماتے ہیں، ناپاکی کے حالت میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو اگر ناپاکی کے حالت میں پھرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ نہ کرے موت کا فرشتہ آ گیا تو تم تو ناپاک رہو گے قیامت تک۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں چاہیے بھائیوں سے مخاطب خاص طور پہ کہ پاک رہا کرو اور کوشش کرو غسل کے ساتھ رہو، پاک رہو، اور غسل کے ساتھ ساتھ وضو کے ساتھ بھی رہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو انسان وضو کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ آپ وضو کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت بھی ہوگی۔ تو ناپاکی کو چھوڑو، ہمیشہ پاک رہو، کوشش کرو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ آخری 2 بات، ماشاءاللہ آج ہمارے یہاں رواج ختم ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی کما رہا بھی ہے، ہم خود بھی کما رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو ہم اپنے کمانے کے اوپر، اپنے روزگار کے اوپر ہم خود بھی ماشاءاللہ نہیں کہتے۔ میرے بھائی ماشاءاللہ ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بولنا۔ ماشاءاللہ اگر ہم خود بھی کما رہے ہیں تو اپنی روزی کے لیے بولیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے روزی دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام منہ سے نکلا، جب روزی اللہ پاک دی اور اس وقت ہمیں اللہ پاک کا نام اپنے زبان سے لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے خود بھی اپنے روزی کے حوالے سے، اور اگر کوئی کما رہا ہے تو ہم نے اس کے کمانے کے اوپر، اس کے روزی کے اوپر ہم نے ماشاءاللہ دل کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ لازمی کہنا ہے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ آخری بات، شکر ہمارے یہاں سے اکثر جو ہے نا کیا نام ہے ختم ہو گیا۔ آدمی دن بھر کماتے رہتا ہے، رات میں بیوی وہی، ہمارے پاس بھی آتی ہے بہت ساری خواتین، پھر رات کو بیوی وہی تذکرہ کرتی ہے کہ قاری صاحب کماتے ہیں مگر اتنا نہیں کماتے، قاری صاحب ہمارے شور کماتے ہیں مگر اتنا نہیں کماتے۔ میرے بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روزی دی، میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور دیتا ہوں۔ تو آپ شکر کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے خزانے آپ پر اور کھولتے رہے گا۔ تو روزگار کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، تنگ دستی کے حوالے سے یہ 5 مشورے تھے جو کہ آج میں نے آپ لوگوں کو بیان کر دی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو آگے بھی شیئر ہو اور لوگ دیکھ کے فائدہ اٹھائیں تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے گا۔ اگر میری گفتگو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔